بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت پرانے قبرستان کے سامنے کھڑی تھی۔ خوف سے قدم کانپ رہے تھے۔ تیز آندھی چلنے سے پتے میرے منہ پر گر رہے تھے۔ آندھی کی مٹی سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں وہ دھاگا تھا، جبکہ میری نظر اس پیڑ کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے اس شہر خاموشہ میں اس پیڑ کو کہاں تلاش کرتی، جب اچانک سے میری نظر سامنے گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ضرور یہ ڈیر مکمل کر کے ہی دم لوں گی۔ میں نے اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو آن کر لی تھی۔ اب میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں یہ بتاتی جا رہی تھی کہ دیکھو تم سب، مجھ میں کتنی ہمت ہے، تم سب کے کہنے پر میں یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے وہ دھاگا اچھال کر اس کی بھی ویڈیو بنائی اور یوں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں پیڑ کے بالکل ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ پیڑ بہت پرانا تھا، جس کی شاخیں کافی گھنی اور چاروں سو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ آندھی اتنی ہی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ جب میں نے پھر سے ویڈیو چلائی اور یہ بتانے لگی کہ سب دیکھ لو، میں اب یہ دھاگا اس پیڑ کی شاخ پر لٹکا رہی ہوں، پر بدلے میں مجھے وہی ملے گا جو میں نے تم سب سے مانگا ہے۔ یہ کہتے ساتھ میں نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھا تاکہ میں آرام سے اس پیڑ پر وہ دھاگا باندھ سکوں۔ پر ابھی میں نے یہی کیا تھا جب اچانک ہی دور سے مجھے چند قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ محسوس کر کے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دھاگا میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے گئی تو وہاں 3-4 لوگ میرے چہرے پر ماسک لگائے میری جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ میں فوراً ہی اس پیڑ کی دوسری اور چھپ گئی، جب اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے حلق سے ایک چیخ نکلی، لیکن اگلے ہی پل میرا نام پریہا ہے۔ میں گھر والوں میں سب سے چھوٹی تھی، تبھی اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ سب نے میرے کافی لاڈ اٹھائے تھے، اسی لیے مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میں اب سر چڑھ گئی تھی۔ اماں تو مجھ پر ابھی بھی کافی پابندیاں لگاتی تھی، لیکن ابا کے لاڈ نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے، ساتھ میں کب کالج پہنچی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے کالج جانے کا شوق تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پڑھائی صرف اسکول ہی کی ہے اور کالج جا کر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تبھی کالج کے پہلے دن ہی میں پچھلی نشست پر جا کر بیٹھی تھی، جہاں میرے جیسی 3-4 لڑکیاں اور بھی تھیں، اور یوں میری ان سے گہری دوستی ہو گئی۔ میرے تو جیسے دن عید ہو گئے، اور اب میں روز ہی ان سے گپے لگانے آ جاتی تھی۔ ٹیچر مجھے کافی دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم پڑھائی میں سیریس نہ ہوئی تو پھر تمہیں کالج سے نکال دیا جائے گا، پر میں کافی ٹھاٹ سے انہیں اپنے ابا کا تعارف کرواتی تھی۔ نیز پڑھائی میں بالکل ہی پیچھے تھی۔ میرا مقصد پڑھنے کا نہیں بلکہ کالج میں تفریح کرنے کا تھا۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہی نہیں تھا کہ میں کلاس لوں، اور یوں اپنی سہیلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر میں پورے کالج کے راؤنڈ لگانے چلی جاتی تھی۔ ہمارا کالج گاؤں کی پچھلی طرف آباد تھا۔ ہر طرف سبزہ ہریالی دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں کالج میں ہی رہوں، لیکن میری دوستوں میں ایک لڑکی کافی ڈرپوک تھی، جو الشبہ تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے اس طرف نہیں جانا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں اس کا مذاق اڑاتی تھی کہ اتنی بدمزہ لڑکی ہو، تمہیں چاہیے کہ ہری بھری گھاس اور سرسبز کھیتوں میں جا کر سکون کی سانس لو۔ جب وہ آگے ایک ہی جواب دیتی کہ تمہیں نہیں پتا، یہ کھیت جنہیں تم ہرا بھرا کہہ رہی ہو، ان میں جنات کا سایہ ہے۔ میں یہ سن کر تو اس کا مذاق اڑانے لگی۔ جب الشبہ کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو کسی سینئر سے پوچھ لو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں اس کے سامنے ایک سینئر سے پوچھوں گی۔ ہمارے کالج میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے تھے، لیکن ہماری کلاسز الگ الگ ہوتی تھی۔ جب ہی مجھے ایک سینئر لڑکا دکھائی دیا، میں نے اس کا راستہ روکا اور اس سے بڑے روب سے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے کالج میں کسی جنات کا سایہ بھی ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکا چونک کر کہنے لگا کہ تم نے جنات کا نام بھی کیسے لیا؟ تم جانتی ہو نا کہ پرنسپل نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کالج میں جنات کا نام لے گا تو اسے کالج سے نکلوا دیا جائے گا۔ میں بھی تمہاری شکایت پرنسپل سے کرتا ہوں۔ میں نے یہ سنا تو ہکا بکا ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔
उस लड़के को तो और भी बुरा लगा था। मैं कहाँ जानती थी कि वो सच में मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर देगा। अगले रोज मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया। फिर मुझसे कहने लगी कि ये बचपना ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी बातें कर सकती हूँ? मुझे तो छिपकली से भी इतना डर लगता है। प्रिंसिपल ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा था और फिर यूं ही मुझे वापस भेज दिया। मैं जैसे ही प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकली तो अपनी सहेलियों के साथ और भी कहके लगाने लगी। मेरा यही काम था। मुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा मजा आता था, पर मैं कहाँ जाती थी कि अलिशबा की दोस्ती उसी लड़के के साथ हो जाएगी। अलिशबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने उस लड़के को फंसा दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उस लड़के की सही क्लास लगाई थी कि तुम झूठी खबरें ना फैलाया करो। अब हर ब्रेक में वो दोनों मेरे सामने आ जाते थे। जब एक रोज लड़का कहने लगा कि अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो ठीक है, मेरा एक डेयर पूरा करके दिखाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम में कितना दम है। उसकी बातें सुनकर मैंने भी अपनी आसीनें चढ़ा ली और फिर एक अदा के साथ कहने लगी कि बताओ क्या डेयर है। जब कहने लगा कि अगर तुमने वो डेयर ना किया तो फिर तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने इस बात का इतराफ करना होगा कि तुम पूरी कॉलेज की सबसे डरपोक लड़की हो। मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन फिर कहने लगी कि अगर मैंने वो डेयर कर लिया तो फिर तुम्हें भी इस बात का इतराफ करना होगा कि तुम इस कॉलेज के डरपोक लड़के हो। यूं उसने मेरी बात मान ली थी और उसने मुझे अपनी कलाई से धागा उतार कर दिया, जो अब वो मेरे सामने लहराने लगा कि ये धागा तुम्हें पुराने कब्रिस्तान के उस पेड़ पर जाकर लटकाना है। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी कि बस इतना ही काम है, ये तो मेरे 2 मिनट का खेल है, देखना मैं कैसे झट से ये काम करती हूँ। जब लड़का कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इस डेयर की मुकम्मल वीडियो बनाकर दिखानी होगी, हमें कोई भरोसा नहीं कि तुम ये डेयर करोगी या नहीं। मैंने फौरन कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। जब अगले ही पल उस लड़के ने मुझे ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मुझसे ये कह रहा था कि उस पेड़ पर जिन्नात का साया है, जो कि हमेशा उस पेड़ को घेरे में लिए रखते हैं, और तो और तुम्हें वहां शाम को जाना होगा। ये सुनकर तो एक पल को मेरे चेहरे का रंग ही बदल गया था, पर अब बात मेरी अना की आ गई थी। अगर मैं ये डेयर न करती तो फिर सारे स्टूडेंट मुझे कमजोर समझते। अब तो पूरा कॉलेज हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुका था। मैंने उसकी बात मान ली। पूरे कॉलेज में अब यही चहम गोइयां हो रही थी कि प्रिया ने अरबाज के साथ डील कर ली है। देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। मेरी सहेलियां भी मुझसे कहने लगी कि प्रिया, वो कब्रिस्तान तो बहुत ही खौफनाक है, वहां तो कोई भी नहीं जाता, तुमने उस डेर को क्यों कबूल किया? और तो और वो जो पेड़ है वहां पर तो सच में साया है। एक लड़की तो काफी पहले वहां गई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने उनकी बातें सुनी तो हंसी में उड़ा दी कि मुझे ये लतीफे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऐसे लतीफे सुनाया करो जिनमें कोई दम भी हो। अब मेरी सहेलियां पीछे हट गई थी। मैं जानती थी कि वो बहुत ज्यादा डरपोक है। उन्हें क्या पता था कि बचपन में मैंने तो इतने जिन भूतों की कहानियां सुनी हैं, मेरा तो उन पर से यकीन ही उठ गया है। यूं अगले रोज मैं बहुत बन ठन कर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब मुझे वो मोबाइल चोरी छुपे अपने बैग में रखना था, जो कि मैं कभी भी कॉलेज नहीं लेकर जाती थी। लेकिन मैंने ये काम भी कर लिया। मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी और इस तरह जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो शाम के वक्त मैं सीधा पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल दी। वो इलाका बहुत ज्यादा सुनसान था। वहां पर कोई भी जीरो नहीं था, ना कोई आबादी थी। वो कच्चा सा इलाका था जिसके चारों सू सब्जा ही सब्जा था। मेरे दिल में ये ख्याल ही ना आया कि अगर मेरे साथ वहां कुछ हो गया तो कौन मुझे पूछेगा। बस मुझे यही था कि मुझे हर हाल में वो डेयर पूरा करना है। बस मैं यही सोच रही थी कि मैं जब वो डेयर पूरा करके कॉलेज जाऊंगी तो फिर अरबाज को पूरे कॉलेज के सामने इस बात का इतराफ करना होगा कि वो सबसे ज्यादा डरपोक है। मैं दिल ही दिल पे खुश हो रही थी कि वो लम्हा कितना अच्छा होगा जब मेरी जीत होगी और फिर हर कोई मुझे बहादुर मान जाएगा। ये सोचते सोचते मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी। पर शाम के वक्त वो कब्रिस्तान मुझे काफी पुरस्कार लग रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने फौरन ही अपने बैग से वो मोबाइल निकाल लिया था। अब मैं वीडियो भी बनाती जा रही थी
اور یوں اس پیڑ کے قریب بھی آ گئی تھی۔ میں نے وہ دھاگا نکالا، لیکن ابھی آگے جانے ہی والی تھی جب اچانک ہی مجھے وہ پر اسرار لوگ دکھائی دیے تھے، اور اس کے بعد کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک عجیب سی شخصیت والا مرد تھا، جو کہ میرے اوپر ہاتھ رکھ کر میری چیخ دبا چکا تھا اور مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر میری تو سانسیں بری طرح پھول چکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کے تو ایک لمحے کو میں مبہوت سی ہو گئی تھی۔ پھر اگلے ہی پل میں اس کا ہاتھ اپنے منہ سے آزاد کروانے لگی۔ یوں وہ مجھ سے دور ہوا، پھر کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں جو بھی کروں آپ سے مطلب، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے راستے میں مت آئیے تو ہی بہتر ہے۔ پر اگلے ہی پل مجھے وہ دھاگا یاد آیا۔ میں یہاں وہاں وہ دھاگا تلاش کرنے لگی، اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ جب وہ شخص پوچھنے لگا کہ کیا تلاش کر رہی ہو، میں نے اس کو کہا کہ میں جو بھی تلاش کر رہی ہوں اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ مجھے مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں، یہاں سے جائیں۔ جب میرا دھیان پھر سے ان کے قدموں کی آہٹ پر گیا، وہ لوگ ہمارے اور بھی قریب آ رہے تھے۔ میں گھبرا بھی رہی تھی، پر میں یہی کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سے مجھے وہ دھاگا ملے اور میں وہ باندھ کر ویڈیو بنا کر واپس چلی جاؤں۔ جب اگلے ہی پل اس پراسرار نیلی آنکھوں والے شخص نے وہ دھاگا میرے سامنے کیا اور کہنے لگا، کیا اس سے تلاش کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر تو میں ہکا بکا ہو گئی تھی اور پھیلی آنکھوں سے اس دھاگے کو وہاں دیکھنے لگی تھی جو کہ میرے سامنے جھول رہا تھا۔ پھر اگلے ہی پل میں نے وہ دھاگا اس کے ہاتھ سے کھینچ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ دھاگا باندھتی، جب اس نے مجھے پھر سے اپنی سمیت کھینچ لیا اور پھر سنجیدگی سے کہنے لگا کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہی جو تمہارے قریب آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میری نظر پھر سے ان ڈاکوؤں پر گئی تھی جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے قریب بہت بڑھ رہے تھے۔ مجھے تو اب سچ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان کو خطرہ ہو۔ اس شخص کی بات سن کر میں گھبرا کر بولی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ جب وہ پراسرار شخص میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ دراصل وہ ڈاکو ہیں جو کہ روز قبرستان آتے ہیں، اگر انہیں ہم نظر آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ یہ سن کر تو میں خوف سے کپ کپانے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر تو مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگتی، جب وہ شخص مجھے پھر سے تھام چکا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو، ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر ہم بھاگیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا اور یوں ہم پکڑے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں کہیں پر چھپ جائیں۔ وہ شخص مجھے ایک جھاڑی کے پاس لے کر گیا اور پھر مجھے وہاں رکنے کا کہا، اور بہت زیادہ میں گھبرا رہی تھی۔ جب اس شخص نے مجھے تسلی دی کہ یہاں چھپنے سے ہم لوگ ان کے سامنے نہیں آئیں گے اور وہ لوگ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، پر میں بہت زیادہ حیران تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس زیادہ ہو رہا تھا کہ میں اپنا ڈیر نہ کر سکی۔ اگر میں نے اپنا ڈیر پورا نہ کیا تو میں بری طرح پھنسنے والی تھی، اسی لیے اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن اس شخص کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں ان ڈاکوؤں کے ڈر سے رو رہی ہوں۔ جب وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ یہ ڈاکو تو روز ہی قبرستان آتے ہیں اور ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی جان تو بچانی ہی چاہیے۔ پر میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ جب کل میں کالج جاؤں گی تو سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سب تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں اتنا سا بھی ڈیر پورا نہ کر سکی۔ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی جب اس شخص کے ہاتھ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوئے، جو شاید مجھے تھپکی دے رہا تھا یا پھر دلاسا دے رہا تھا کہ میں چپ ہو جاؤں۔ اس کے دلاسے سے میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اٹھی تھی، اس شخص کو گھور رہی تھی جو کہ بالکل میرے ساتھ لگے گہری نیند سو رہا تھا۔ اگلے ہی پل میری نظر اس کے حلیے پر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں چونکی گئی تھی کیونکہ اس شخص کا حلیہ کافی عجیب سا تھا۔ آج کل کے لوگ ایسے کپڑے کہاں پہنتے تھے؟ اس شخص نے ایسا لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا جو کہ بالکل اس کے پاؤں تک آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جیکٹ سی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا تو اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخ سے وہ شخص اٹھ گیا،
پھر گھبرا کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی، دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور میں ابھی تک یہاں ہوں۔ اگر میں اپنے گھر نہ گئی تو پھر اماں ابا تو مجھے جان سے مار دیں گے، اب میرا کیا بنے گا؟ جب وہ شخص کہنے لگا کہ فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اچانک ہی میرے ذہن میں وہ دھاگا آیا۔ میں نے پھر سے اس دھاگے کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یاد آیا تھا کہ جب میں یہاں چھپی تھی تو اس وقت وہ میرے ہاتھ میں تھا، پھر وہ میرے ہاتھ سے غائب کیسے ہو گیا؟ جب وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیں اب وقت نہیں ہے، اب اپنے گھر جانا چاہیے، سب وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بہت زیادہ مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر لیا اور یوں گھر کی طرف چل دی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا، ماں باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ جیسے ہی سامنے گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اماں تو زاروں قطار رو رہی تھیں، جبکہ ابا بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ مجھے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے قریب آئے، مجھے ٹٹول کر کہنے لگے کہ پریہ یہ کیسی حرکت ہے، کہاں گئی تھی تم؟ اماں کہنے لگی کہ میں کہتی تھی نا اس پر نظر رکھا کریں، منہ کالا کروا کر آ گئی ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی کہ آخر وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، جبکہ ابا کہنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہماری اپنی بیٹی ہے، ہاں میں نے اسے کھلی چھوٹ دی ہے لیکن اسے اپنی حد بھی یاد کروائی ہوئی ہے، ہماری بیٹی کبھی بھی حد پار نہیں کر سکتی۔ ابا کی باتیں سن کر تو میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے ابا کو ساری بات بتا دی تھی کہ میں ڈیر پورا کرنے کے لیے قبرستان گئی تھی، وہاں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے بھول کر بھی اس شخص کا ذکر نہ کیا تھا، پر اماں کہنے لگی کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی کہ اکیلے قبرستان میں جاؤ، ایسے ڈیر پورے کرو؟ اماں نے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ اماں شروع سے ہی ایسی تھی، وہ مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی تھی، جبکہ ابا نے مجھے اشارے سے چپ کروا دیا تھا۔ پر اب میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں کالج نہیں جاؤں گی۔ ابا نے تو میری بات مان لی تھی، پر اماں مجھے زبردستی کالج بھیجنے کے در پہ تھی۔ لیکن مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ میں کالج جا کر سب کو کیا جواب دوں گی کہ مجھ سے تو وہ ڈیر پورا ہی نہیں ہو سکا۔ 2-3 دن تو میں کالج ہی نہ گئی۔ میری سہیلیوں کے میسج پر میسج آ رہے تھے، انہیں میں نے ساری سچائی تو بتا دی تھی، لیکن کب تک میں ایسے ہی چپ کر کے گھر بیٹھی رہتی۔ 1 ہفتے بعد اماں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا اور یوں کالج جا کر سب نے میرا بہت مذاق اڑایا تھا۔ ارباز تو اب اور بھی خوش تھا، کہنے لگا کہ دیکھا کہا تھا نا کہ تم اتنی بھی بہادر نہیں ہو، تم سے تو وہ ڈیر بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور یوں میں سب کے سامنے بزدل لڑکی ثابت ہو چکی تھی۔ اب تو الشبہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اسی روز اچانک ہی کالج سے واپسی پر میری نظر اسی نوجوان پر گئی تھی جو کہ دیوار سے ٹیک لگائے شاید کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے آئی تو مجھے دیکھ کر اس کی سانس میں گویا سانس آئی ہو۔ میں حیران ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ بس اس دن کے بعد سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں تم سے ملوں، تم سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یوں ہماری دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا نام زابیار تھا۔ وہ مجھے بہت اچھا انسان لگا تھا۔ اب وہ میری مدد بھی کر دیا کرتا تھا، پر جیسے ہی اس روز میں گھر پہنچی تو مہمانوں کو دیکھ کر تو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ اماں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ جب میری بڑی بہن سے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور 2 دن بعد ہی میری شادی بھی فکس کر رہے ہیں، یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اماں کو لاکھ منع کیا کہ میری پڑھائی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم کیا پڑھ رہی ہو، پڑھائی کے نام پر تو تم بس تفریح کر رہی ہو اور رنگ رلیاں منا رہی ہو، نہ جانے اس روز کس کے ساتھ تھی۔ پر اب بہت ہو گیا، تمہیں کھلی چوٹ دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں کو میں تھک ہار کر پھر سے یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تو میری جان خطرے میں تھی۔ اماں نے کہا اب ایک اور ڈرامہ نہ کرو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو کالج میں بھی میرا روب اور دبدبہ نہیں تھا، اب تو کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا، میری اپنی سہیلیاں بھی مجھ سے دور ہو چکی تھیں، میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ کالج سے واپسی پر ایک روز پھر سے مجھے زابیار مل گیا تھا۔ کہنے لگا پریہا تم بہت زیادہ پریشان ہو، آخر اس پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ پر میں اس سے کیا بتاتی، اب تو میں اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب اچانک ہی بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ میرے سامنے آ گیا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری پرسوں شادی ہے اور تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں یہ زبردستی کی شادی ہے، تمہاری ایک سہیلی نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ایک سہیلی ندا کو بتایا تھا جو کہ ابھی بھی میرے ساتھ تھی، کیونکہ وہ کالج میں نئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا۔ زابیار کہنے لگا کہ چھوڑو اس بات کو، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری کیا مدد کرو گے؟ جب کہنے لگا کہ میں تمہاری اماں کو ساری سچائی بتا سکتا ہوں کہ اس روز قبرستان میں ڈاکو گھس آئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں باہر نکلنے سے منع کیا اور یوں تم سو گئیں۔ شاید تمہاری اماں کو میری صفائی دینے پر یقین آ جائے۔ اس کی بات سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی، مجھے بھی ایک امید کی رمق دکھائی دی تھی۔ اور یوں اگلے روز زابیار میرے گھر آ گیا تھا۔ اماں نے جیسے ہی مجھے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا تو ایک لمحے کو تو اماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اماں نے مجھے سائڈ پر کیا، پھر مجھے دانت پیس کر کہنے لگی کہ پریا، یہ سب کیا ہے؟ جانتی ہو نا کہ 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں مجھے شادی نہیں کرنی، آپ میری شادی اسی لیے کر رہی ہیں نا کیونکہ میں اس روز صبح کے وقت گھر آئی تھی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری جان خطرے میں تھی۔ یہی شخص اب گواہی دے گا جس نے میری جان بچائی تھی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب زابیار نے ساری سچائی میری اماں ابا کو بتا دی۔ اماں ابا نے جیسے ہی یہ سچائی سنی تو وہ دونوں زاروں قطار ہونے لگے تھے۔ ان دونوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ زابیار واپس چلا گیا تھا، پر اماں ابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں، اور یوں میرا وہ زبردستی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اب مجھ پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگے گی، لیکن زابیار نے میرا کافی ساتھ دیا تھا۔ اب زابیار مجھ سے ملتا رہتا تھا۔ ان کالج کے 2 سالوں میں اس سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پر میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس شام وہ قبرستان کے پاس کیا کر رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میں ہلکان ہو گئی تھی، کیونکہ شام کا وقت تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں یاد ہے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ زابیار کہنے لگا ہاں، میں تمہارے کالج کے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو فوراً نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، اس روز تم قبرستان میں مجھے ملے تھے۔ زابیار کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم قبرستان میں آخر کر کیا رہے تھے شام کے اس پہر؟ میں تو ویسے ہی اپنا ڈیر مکمل کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن تم وہاں کیسے پہنچے تھے؟ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ 2 منٹ خاموش ہو گیا تھا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ جب میں نے اسے جھنجھوڑا کہ جب یار بتاؤ نا تم کیا کر رہے تھے، جواب تو دو، اس نے اپنی آنکھیں فوراً کھولی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پھر سے چمک پیدا ہو گئی تھی۔ کہنے لگا کہ جب ہمارا کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے تو ہم کافی اداس ہو جاتے ہیں، پھر اس سے بار بار ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً زابیار کسی کی قبر پر گیا تھا اور وہاں بیٹھا تھا۔ تبھی اسے میں نظر آ گئی تھی۔ تبھی میں نے زابیار کو کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ قبرستان میں تم کسی سے ملنے گئے تھے تو میں کبھی بھی تم سے ایسا سوال نہ کرتی۔ میں نے تو شاید تمہارے زخم تازہ کر دیے۔ یہ آخر تمہارا کون اپنا اس قبرستان میں دفن ہے؟ زابیار میری بات سن کر گھبرا گیا، پھر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ اسی قبرستان میں ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو افسوس سے بولی کہ اللہ تمہارے ماں باپ کو جنت عطا کرے۔ وہ مسکرا دیا۔ پر ایک روز میری اماں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو میرے ہوش اٹھ گئے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اماں کو کافی سمجھایا کہ اماں دیکھیں، میری سہیلیاں اسی شہر میں ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ اماں نے کہا کہ یہ کیا بچپنا ہے، اب تمہارا کالج ختم ہو چکا ہے، جیسے ہی تمہارا کالج ختم ہوگا تو ہم لوگ یہاں سے کراچی شفٹ ہو جائیں گے، تم آگے کی پڑھائی کراچی ہی میں کرنا۔ اماں نے مجھے 2 ٹوک کہا تھا۔ جب سے میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا تب سے تو اماں ابا بھی میری طرفداری بالکل نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے سمجھاتے تھے کہ دیکھو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہیں بھی کچھ سمجھنا ہوگا۔ اور یوں میں بھی تنگ آ کر ان کی باتیں مان لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ زابیار سے میں کیسے ملوں گی، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل بجھ جاتا تھا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کو ساری سچائی بتا دوں کہ بس 1 مہینے کے لیے میں اس سے مل سکتی ہوں اور اس کے پاس جا سکتی ہوں، اور اس کے بعد تو میں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ میں جب یہ سوچتی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ اماں تو میرا رشتہ تلاش کر رہی تھی،
ابا بھی اپنے دوستوں کو بتا چکے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں. جیسے ہی یونیورسٹی جائے گی تو اس کا نکاح کروا دوں گا اور پھر پڑھائی کے بعد فوراً ہی رخصتی ہو جائے گی. میں نے جیسے ہی یہ سنا تو ایسا لگا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جو ابا اتارنا چاہتے ہیں. میں جب بھی اپنے ہمسفر کا سوچتی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے زاویار چھانے لگتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے میرا ہمسفر ہو تو وہ زاویار ہو. جب آخری دفعہ میں زاویار سے ملنے جا رہی تھی میرا دل مرجھایا ہوا تھا. میرا چہرہ اداسی کی وجہ سے لٹکا ہوا تھا. زاویار شاید یہ جان نہ پایا کہ میری اس سے آخری ملاقات ہے. جب اچانک ہی اس نے ایک مخمل کی ڈبی آگے کی اور کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں. اس کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرا دی تھی. میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید قسمت کو یہی منظور ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں. تبھی میرے لیے تحفہ لایا ہے. جب اس نے وہ مخمل کی ڈبی کھولی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی. اس میں ایک چھوٹے سے نگینے والی پیاری سی انگوٹھی تھی. زاویار کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے. اس کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. وہ انگوٹھی بہت زیادہ قیمتی لگ رہی تھی، لیکن جتنا مجھے زاویار نے بتایا تھا کہ اس کے تو اماں ابا وفات پا چکے تھے اور وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، پھر وہ اتنی قیمتی انگوٹھی کیسے خرید سکتا تھا؟ میں نے زاویار سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے ہے؟ جب کہنے لگا میری اماں کی پشتینی انگوٹھی ہے جو میں تمہیں دینے آیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ انگوٹھی مجھے پہنانے لگا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ جب بھی تمہیں میری یاد آئے تم اس انگوٹھی کو دیکھ لینا اور یوں تم مجھے محسوس کر سکو گی. اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں. میری اس سے وہ آخری ملاقات تھی. اس کے بعد مجھے کراچی جانا تھا. اب میں کراچی آ چکی تھی پر میرا دل کراچی میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زاویار میرے آس پاس موجود ہو. اماں کی نظر جیسے ہی اس انگوٹھی پر گئی تو کہنے لگی یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو ہیرے کی انگوٹھی لگ رہی ہے. اماں کی باتیں سن کر میں گھبرا گئی. اماں سے کہنے لگی کہ اماں نہیں، یہ تو آرٹیفیشل انگوٹھی ہے، میری سہیلی نے مجھے دیا ہے. کہنے لگی یہ آخری تحفہ تھا اور تو کچھ نہیں. میں نے فوراً ہی بات بدل دی. جب اماں نے کہا اتار کر مجھے دکھاؤ، میں نے جیسے ہی اماں کو وہ انگوٹھی دکھائی تو اماں اس انگوٹھی کے اوپر سے نیچے تک ٹٹولنے لگی. لیکن اگلے ہی پل وہ انگوٹھی اپنے تھیلے میں ڈالی اور کہا کہ میں تو سونار سے پتہ لگوا کر آؤں گی کہ آخر یہ انگوٹھی آرٹیفیشل ہے یا پھر سونے یا ہیرے کی ہے. یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے. میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا. رات دن میں تڑپتی تھی کہ میں کیسے وہ انگوٹھی واپس دوں. اس روز میں نے ہمت کی. ابا کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. اماں گہری نیند سو رہی تھی. جب میں دبکے پاؤں اماں کے کمرے میں چلی گئی، میں نے یہاں وہاں نکالا اور الماری میں وہ انگوٹھی تلاش کرنے لگی. جب اچانک سے مجھے وہ انگوٹھی مل گئی، لیکن یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کیونکہ اس انگوٹھی کا رنگ تو نیلا تھا، لیکن اب جو انگوٹھی وہاں تھی اس کا نگینہ بالکل لال رنگ کا تھا. مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری نظر اس کے ساتھ پڑی رسید پر گئی تھی. وہ رسید دیکھ کر تو میں چونک سی گئی تھی. میں جان گئی تھی کہ اماں نے وہ انگوٹھی بیچ دی ہے. اماں کو پتہ چل گیا تھا کہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی. اگلے روز میں اماں سے خفا تھی، پر اماں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس انگوٹھی کا راز جان لیا ہے. مجھے وہ انگوٹھی ہر حال میں چاہیے تھی. وہ انگوٹھی مجھے زاویار نے دی تھی. تبھی میں اس جیولری شاپ پر چلی گئی اور وہاں جا کر میں نے اس سے وہ انگوٹھی نکلوائی تھی. بدلے میں نے اس سے اپنی وہ چین اور سونے کے کنگن بیچ دیے تھے جو کہ اماں نے میرے لیے بنوائے تھے، اور یوں جیسے تیسے کر کے وہ انگوٹھی میں واپس اپنے پاس لے آئی تھی. لیکن اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس انگوٹھی کو چھپا کر رکھوں گی. میں نے اپنے کمرے میں جا کر کپڑوں کے نیچے وہ انگوٹھی رکھ دی تھی. اس انگوٹھی کو میں جب بھی یاد کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زاویار میرے آس پاس موجود ہو. جب اچانک ہی رات کے آخری پل میں اس انگوٹھی کو دیکھ کر میں گہری سوچ میں گم تھی. مجھے ایسا لگا جیسے کھڑکی پر کوئی آہٹ ہوئی ہو. میں جھٹ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس دیکھنے لگی جب اچانک سے وہاں ایک سایہ نمودار ہوا تھا. یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اس سے پہلے کہ میں چیختی. جب اگلے ہی پل ادھر زاویار کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. جب میرے پاس آیا، اس کے پاس آتے ہی میں ٹھٹک گئی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا خواب ہو. اسے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر تم یہاں آئے کیسے ہو؟ جب زاویار کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے یاد کر رہی ہو اسی لیے چلا آیا. پر وہ کیسے جانتا تھا کہ میں اس جگہ موجود ہوں؟ اس نے میرا پتہ کیسے معلوم کیا تھا؟ اور تو اور
میں نے تو اسے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں کراچی شفٹ ہو رہی ہوں۔ یہ سارے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں اس سے پیچھے ہو کر اس سے سوال کرنے لگی کہ تم کون ہو؟ میری نظر ایک دفعہ پھر سے اس کے حلیے پر گئی تھی۔ وہ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میری بات سن کر زاویار کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ کہنے لگا کہ تم مجھے بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو، تمہارا مجھ پر شک کرنا بجا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جم سا گیا تھا۔ زاویار کہنے لگا کہ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی سچائی بتا دی تو کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، اور پھر تم مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہوگا۔ میں نے زاویار کو کہا کہ میں تم سے دور نہیں ہوں گی، لیکن کم از کم تو مجھے اپنی سچائی تو بتاؤ۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا جب اچانک زاویار نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، اور اس کے اگلے ہی پل اس کا وجود ایک ہیولے کی شکل میں آ گیا تھا۔ اس کی وہ سیاہ آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو میرے حلق سے چیخ نکلی تھی، جس کے ساتھ ہی زاویار اپنے انسانی روپ میں آ گیا تھا۔ جب مجھ سے کہنے لگا کہ پریہا، اصل میں کوئی آدم ذات نہیں جو کہ زاویار نامی انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آتا ہوں، بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں جو کہ ایک جنات کی بستی سے آیا ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے اس نے مجھ سے کچھ کہا ہو۔ میں غیر یقینی نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ میں اس سے 2 قدم اور فاصلے پر ہو گئی تھی۔ وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ جب زاویار کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، پر میں کیا کرتا؟ وہ پیڑ جس پر تم آئی تھی وہ پیڑ میرا ہی تھا۔ میرے ماں باپ اس پیڑ پر رہتے ہیں، جبکہ میں تو اپنی بستی میں ہوتا ہوں۔ میں ہر ہفتے اپنے ماں باپ سے ملنے آتا ہوں، لیکن اس روز میں جیسے ہی اس پیڑ پر اپنے ماں باپ سے ملنے گیا تو مجھے وہاں تمہاری چیخیں سنائی دی۔ پھر میں نے جیسے ہی ان ڈاکوؤں کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ تم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان ڈاکوؤں کا تو ہر ہفتے کا معمول تھا۔ وہ لوگ قبرستان پر حملہ کرتے تھے اور قبرستان سے مردہ لوگوں کے کچھ حصے چرا کر بیچا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم جیسی معصوم لڑکی کو دیکھ لیں اور پھر تمہارے ساتھ وہ ناجائز کام کریں، اسی لیے میں فوراً تمہارے پاس چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے تمہارے سامنے جاؤں۔ تبھی میں نے انسانی روپ لیا اور تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پر مجھے کسی بھی طریقے سے تمہیں بچانا تھا، اسی لیے میں نے تم سے وہ سب جھوٹ بولا تھا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں ایک لمحے کو تڑپ گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ تمہارا رشتہ جو آیا تھا دراصل وہ میرے اپنے ہی ساتھی تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری پڑھائی میں خلل ہو، کیونکہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے رشتہ بھیجا تھا تاکہ تمہاری اماں کو یہی لگے کہ تمہارا کہیں سے رشتہ آیا ہے۔ اور یوں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری طرف سے تمہارے اماں ابا کو ساری سچائی بتاؤں گا کہ اصل میں تمہاری جان کو خطرہ تھا اور میں نے تمہاری جان بچائی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہارے اماں ابا کے سامنے ایک اچھا انسان بن جاؤں اور یوں ہماری دوستی ہو جائے۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہاری مدد کروں۔ میں نے جیسے اس کی یہ باتیں سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا وجود منجمد ہو گیا ہوں۔ میں اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ جب اس نے پھر سے مجھے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تم کراچی شفٹ ہو رہی ہو، تبھی میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں جس سے میں تمہاری موجودگی جان سکوں۔ اسی لیے میں نے تمہیں جادوئی انگوٹھی دے دی تھی۔ وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں، بلکہ وہ ایک جناتی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی پہنتے ساتھ ہی مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو، اور یوں میں تم پر نظر رکھتا تھا۔ پر اس روز تمہاری اماں نے وہ انگوٹھی بیچ دی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا کہ تم نے وہ انگوٹھی پھر سے واپس حاصل کر لی ہے تو میں جان گیا تھا کہ یقیناً تم بھی دل سے مجھے چاہنے لگی ہو۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست تو مانا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی اور جذبات ظاہر ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتا دوں گا تاکہ تم اپنے دل کو میری طرف سے بالکل صاف کر لو۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم زاویار سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ زاویار کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ تو ایک تخیل ہے جو کہ میں نے بنایا تھا، لیکن اس سب میں میری ہی غلطی ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اسے یاد کر کے اپنا دل مجھ پر لٹا دو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتا دوں گا، اور سچائی یہی ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میں اس سے نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ مجھے
اب وہی پل یاد آ رہے تھے جب وہ ہمیشہ میرے کالج کے باہر رہتا تھا اور پھر میں چپکے سے اس سے ملتی تھی اور ہم لوگ دونوں پارک چلے جاتے تھے. کبھی کبھار تو ہم دونوں آئس کریم کھانے بھی چلے جاتے تھے، پر ہر بار یہی سوچتی تھی کہ نہ جانے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو مجھے یہی بتاتا تھا کہ اس کے اماں ابا مرے ہوئے ہیں اور وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے. پر ہمیشہ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے اور وہ میری مدد بھی کرتا تھا. وہ تو کالج کا کام بھی کر دیا کرتا تھا. لیکن اب میں اپنا ضبط کھو چکی تھی. میں نے اسے چلا کر کہا تھا کہ نہیں، تم میرے لیے زاویار ہو. مجھے جن ذاتوں پر یقین ہی نہیں ہے. اگر تم جن ذاتے ہو تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میرے سر پر اس وقت جنون سوار ہو چکا تھا. میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئی تھی. وہ مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھر مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ پریہا، تم ایک جذباتی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں کا کوئی میل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری دوستی آخری دم تک قائم رہے گی. میں تمہاری ہر مشکل میں مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. پر یہ بات بھی ہے کہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اگر تم میرے لیے ایسے جذبات رکھتی ہو تو ان جذباتوں کو تم مٹا دو، کیونکہ بعد میں تمہیں ہی پچھتانا پڑے گا. اس نے پھر سے سنجیدہ ہو کر کہا تھا اور یوں وہ غائب ہو گیا تھا، جبکہ اب میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. اماں نے جیسے ہی میرے رونے کی آواز سنی تو فوراً ہی اپنے کمرے سے میرے پاس آ گئی. مجھے تھام کر کہنے لگی کہ پریہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ اماں مجھ سے کوئی بات کرتی، جب میرا وجود بے جان ہو چکا تھا، مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر پڑی تھی. اماں ابا بہت پریشان تھے. میرے بہن بھائی بھی میرے پاس موجود تھے. مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اماں ابا مجھ سے پھر سے سوال کرنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا، ہمیں بتاؤ تو صحیح. میں نے بس اتنا ہی کہا کہ دراصل میں نے ایک خوفناک خواب دیکھ لیا تھا. اب اس وجہ سے اماں میرے ساتھ ہی سوتی تھی. اب زابیار مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا تھا. وہ تو مجھ سے ایسے دور ہوا تھا جیسے وہ کبھی میرے ساتھ تھا ہی نہیں. پر میں اسے ابھی تک نہیں بھلا سکی تھی. میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک جن زیادہ تھا. وہ تو بالکل میرے قریب بھی ہوتا تو مجھے پتہ نہیں چل سکتا تھا. کبھی کبھار مجھے اس کی موجودگی کا احساس ایسے ہوتا تھا جیسے میرا کوئی ادھورا کام ہوتا تو وہ خود بخود پورا ہو جاتا. میں جان جاتی تھی یہ کام اسی نے کیا ہے، لیکن میں اس سے ناراض تھی. میں نے کبھی بھی اس انگوٹھی کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ ایک روز میں اتنا تنگ آ چکی تھی، میری نظر اس انگوٹھی پر گئی تھی جو کہ کونے میں ہی پڑی رہتی تھی. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انگوٹھی کا میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے. تبھی میں نے اس انگوٹھی کو تھاما اور پھر سے اس جیولری شاپ پر چلی گئی تھی. میں نے اپنے کنگن اور اپنی وہ چین واپس لی اور بدلے میں وہی انگوٹھی دے دی. میں گھر آ کر بہت پرسکون ہو چکی تھی. میری پڑھائی جیسے ہی ختم ہوئی تو اماں نے فوراً ہی میرے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے. میرے لیے کوئی رشتہ صحیح نہیں آ رہا تھا. پھر ابا کے دوست نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا تو انہوں نے فوراً ہی پکا کر دیا تھا. لیکن ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرا جہیز بنا سکتے. تب ایک روز ابا بہت خوشی خوشی گھر آئے. کہنے لگے کام ہو گیا ہے، اب پریہا کا جہیز مکمل طور پر بن جائے گا. ابا نے وہ 3-4 چیک سامنے رکھے تھے. کہنے لگے کہ ایک بہت ہی بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے جس نے ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں. ابا کی یہ بات سن کر تو میں چونک کر رہ گئی تھی. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا. مجھے سب کچھ جن زادے کا کیا دھرا لگ رہا تھا کہ شاید اسی نے ہی ابا کی مدد کی ہے. اور پھر وہی ہوا تھا، کیونکہ شادی والے روز ابا نے اس پارٹی والے کو بھی دعوت دی تھی. اور یوں میں نے اپنی شادی والے دن زاویار کو دیکھا تھا. وہ زاویار ہی تھا جو کہ اس پارٹی والے شخص کے روپ میں ابا سے مل رہا تھا. اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا. ابا نے مجھے اس سے ملوایا کہ یہ دیکھو، یہ مسٹر فہد ہیں جنہوں نے تمہارے جہیز کے لیے میری مدد کی ہے. انہوں نے ہی وہ چیک دیے تھے. زاویار اسی بہانے مجھ سے ملا. اس نے مجھے بہت قیمتی تحفے بھی دیے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ تحفے تو دراصل اسی جنزادے نے دیے ہیں جس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ مرتے دم تک میری مدد کرے گا. میری شادی کافی دھوم دھام سے ہو چکی تھی. میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی. لیکن ابھی بھی مشکل وقت میں زاویار میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. شاید وہ اپنی دوستی نبھا رہا ہے. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔